یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 12 مئی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کیچ زامران میں پاکستانی ڈرونز کی پرواز، آپریشن جاری۔ پنجاب جانے والی گیس ٹینکر کو ریموٹ بم اور کیچ ڈھنڈار میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری BLF نے قبول کر لی۔ کلات مسلح افراد نے فورسز کیمپ پر حملہ کر دیا۔ آوران فوجی پیدل گشتی پارٹی پر مسلح افراد کا حملہ، جانی نقصانات کی اطلاع۔ کیچ بلیدہ 2 گروپ میں تصادم، 2 افراد ہلاک، 1 زخمی۔ تمبو غیرت کے نام پر خاتون سمیت 2 افراد قتل، ملزم فرار۔ چمن سرحد 24 گھنٹہ کھلا رہے گا، اعلامیہ جاری۔ بلوچستان میں موبائل انٹرنیٹ سروس دوسرے روز بھی بند رہا۔ کیچ زامران کے علاقہ ناگ گردنواہ میں پاکستانی فوج کے ڈرون طیاروں کی پروازیں جمعرات کے روز دن بھر جاری رہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز دن بھر زامران کے مختلف علاقوں میں ڈرون طیارے گشت کرتے رہے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ انہوں نے سول آبادیوں پر بمباری کی ہے یا نہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرمچاروں نے گوادر پورٹ سے پنجاب جانے والی گیس ٹینکر کو گوادر ماکولا کے مقام پر ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمعرات سے پہر مکران کوسٹل ہائی وے پر گیس ٹینکر کو نشانہ بنایا جب وہ پنجاب گیس لے جا رہے تھے۔ اس طرح ترجمان نے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے گزشتہ روز ضلع کیچ میں ڈھنڈار کے مقام پر مادک کلات میں پاکستانی فوج کے چوکی پر حملہ کیا، جس میں فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ کلات کے تحصیل منگچر میں قائم فورسز کے مرکزی کیمپ پر نامعلوم مسلح افراد نے راکٹ لانچرز اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچانے کے بعد فرار ہو گئے۔ ضلع آوران کے تحصیل مشق کے نیامی کلات میں مغرب کے وقت نامعلوم مسلح افراد نے فوج کی پیدل گشتی پارٹی پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے انہیں جانی مالی نقصان پہنچا کر فرار ہوئے۔ آخری اطلاع تک اس حملے کی ذمہ داری کسی بلوچ آزادی پسند تنظیم نے قبول نہیں کی ہے، تاہم اس سے قبل ہونے والے حملوں کی اکثر ذمہ داریاں بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF قبول کرتی آ رہی ہے۔ کیچ بلیدہ زامران کے علاقہ سرکیزہ کے مقام پر 2 گروپوں کے درمیان مسلح تصادم میں 2 افراد ہلاک، 1 زخمی ہوا ہے۔ ضلع کیچ کے سب ڈویژن بلیدہ زامران کے سرکیزہ میں مسلح افراد کے حملے میں میناز بلیدہ کے رؤف جمعہ اور زامران کے عارف عبدالقادر نامی 2 افراد موقع پر ہلاک، جبکہ رحمانی حبیب نامی شخص زخمی ہوا ہے۔ تمبو منگولی پولیس تھانے کے حدود گوٹ جعفر خان میں ملزم میر احمد غیرت کے نام پر اپنی بیوی مسمات نازگل اور اس کے مبینہ آشنا امیر حمزہ کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر نعشیں تحویل میں لے کر ہسپتال پہنچا دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ چمن کے تاجروں کی کوششیں رنگ لے آئیں، FC کی منمانی ختم۔ FBR کی جانب سے چمن سرحد 24 گھنٹہ تجارت کے لیے کھلا رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اب سے بلوچستان اور افغانستان سرحد 24 گھنٹہ کھلا رہے گا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور دیگر شہروں میں پاکستان تحریک انصاف PTI چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد دوسرے روز بھی جمعرات کے دن موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل رہے، جبکہ ٹویٹر، فیس بک اور YouTube کی سروسز میں بھی رکاوٹوں کا سامنا رہا۔